الرحمن الرحیم. فرمایا کہ امم سابقہ کے قصے، پہلی امتوں کے واقعات اور قصے عبرت پکڑنے کے لیے نقل کیے جاتے ہیں. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، دیگر قومیں، فرمایا ان کے قصے عبرت پکڑنے کے لیے نقل کیے جاتے ہیں. اکثر مصائب گناہوں کے سبب آتے ہیں. ان واقعات میں اور ان قصص میں ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اکثر مصائب کی وجہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اب یہ ایسی بات ہے جو مسلمان اسے آج مانتا نہیں، جان بھی جائے مانتا نہیں. اگر یہ دل سے مان جاتا تو یہ گناہ سے ایسے بچتا جیسے زہر سے بچتا، جیسے سانپ بچھو سے بچتا، جیسے آگ اور انگارے سے بچتا، جیسے دیگر ہلاکت کی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچے بچیوں کو بچاتا. اگر اس پر یہ ایمان لے آتا اور یقین کر لے اور ان واقعات اور قصص سے یہ عبرت حاصل کرتا تو جیسے آنکھوں سے نظر آنے والی چیزیں جو ہلاکت والی ہیں اپنوں کو اپنے بچوں کو اس سے بچاتا ہے اور فکر رکھتا ہے، ایسے ہی گناہوں سے بچانے کی بھی فکر کرتا ہے. لیکن نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ اگر جان جائے بھی تو مانتا نہیں، یقین نہیں. فرمایا کہ پہلی امتوں کے جو قصے ہیں یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے نقل کیے جاتے ہیں کہ اکثر مصائب گناہوں کو سبب آتے ہیں. پہلی امتوں کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ عبرت حاصل کہ اکثر مصائب کی وجہ گناہ ہوتا. میں عرض کر رہا ہوں اسے آج مسلمان مانتا نہیں. اگر گناہوں کو ہلاکت کی چیز سمجھتا اور مان لیتا تو ایسے اپنے آپ کو اپنے بچے بچیوں کو بچاتا جیسے سانپ بچھو سے بچاتا، جیسے آگ اور انگارے سے بچاتا. مانتا نہیں، اور مانتا نہیں ہے تبھی تو نقصان اٹھا رہا ہے. کہ سب کچھ ہے لیکن زندگی کا مزہ پھر بھی نہیں، زندگی کا لطف پھر بھی نہیں مانتا نا تو نقصان بھی اٹھا رہا ہے. جو دوا کرتا ہے مرض بڑھتا ہے، اس لیے کہ مرض کی تشخیص صحیح نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی مناسبت سے دوا بھی نہیں ہے. اس مرض کو تو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اکثر مصائب کی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے. فرمایا پہلی امتوں کے جو واقعات پیش کی جاتے ہیں قرآن میں، وہ قصے ذکر کیے جاتے ہیں، وہ عبرت کے لیے کہ اکثر مصائب گناہوں کے سبب آتے ہیں. اس کا علاج دل کی سچی ندامت سے استغفار ہے. اس کی دوا دل کی سچی شرمندگی سے معافی ہے. مردے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے. دوسروں کو مصیبت دیکھ کر اس گناہ سے بچو جس کے سبب اس پر وہ مصیبت آئی. عبرت کی نظر ڈالے کہ وہ چلا گیا اور اچانک چلا گیا اور صحت مند تھا اور پھر بھی چلا گیا. زندگی کی دوڑ دھوپ میں وہ مصروف تھا اور پھر بھی رخصت ہو گیا. ہم بھی چلے جائیں گے. عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں فلاں چلا گیا، ایک دن دنیا کہے گی عمر بھی چلے گئے، چلے جائیں گے. تو عبرت کی چیزیں ہیں. فرمایا نہ اتفاقی کی جڑ زبان کی بد لگامی ہے. اکثر نہ اتفاق کی وجہ کیا بنتی ہے؟ بد زبانی، زبان سے بد اخلاقی. زبان قابو بھی نہیں ہے. گھر میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، کسی نے تعویذ لکھ کے دے دیا کہ اسے داڑ کے اندر زور سے دبا کے رکھنا، گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. ظاہر ہے جب زور کے دبا کے رکھیں گے تو بولے گی نہیں، جو بولے گی نہیں تو جھگڑے بھی نہیں ہو. من سمتا نجا، جو خاموش رہا محفوظ رہا. تو اکثر نہ اتفاقی کی وجہ بد لگامی، زبان کی بد لگامی. بات کریں گے تو تانے کے انداز میں، طنز کے انداز میں، اعتراض کے انداز میں، تکبر کے انداز میں، دوسروں کی عزت نفس کی مجروح کرتے ہوئے. صرف جڑ ہے نہ اتفاق. ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ ایک بات عجیب فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے مسلمان سے کہو جان کی قربانی دے دے گا، مال کی قربانی دے دے گا، عزت آبرو کی قربانی اللہ کے لیے دے دے گا. اس سے کہو آپس میں مل کے کام کر لو، یہ سے نہیں ہو.
وہاں ایک دوسرے کے کیڑے نکالیں گے، وہاں ایک دوسرے کی کمزوریاں دیکھیں گے، مل کے کام نہیں کریں گے. اس کو بولو جان کی قربانی دے دے گا، مال کی دے دے گا، عزت آبرو کی قربانی. اس سے کہوں گے اتفاق سے آپس میں رہو، کام کرو. نہیں نہیں نہیں، یہ اپنی دکان بنائے گا، وہ اپنی دکان بنائے گا، مل کے کام نہیں کرے. تو اکثر نہ اتفاقی کی وجہ زبان کی بدلگامی ہے. زبان قابو میں نہیں، اپنے عیوب پر نظر اور اس کے علاج کی فکر کی جائے، بجائے اس کے کہ دوسروں کی خامیاں اور عیب تلاش کیے جائیں. اپنے عیوب کو اپنے عیوب پہ نظر، اپنی کمزوریوں پہ نظر. اعضاء ظاہری میں زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اعضاء اور جوارح ہیں جو اللہ نے ظاہری طور پہ دیے، ٹانگ، ہاتھ، ان میں سب سے بڑا حصہ گناہوں میں اس زبان کا ہوتا ہے. یہ جرم تو چھوٹا سا ہے، جرم کہتے ہیں چمڑا، جرم، لیکن اس کے جرم بہت بڑے ہیں. جرم چھوٹا سا ہے، جرم بڑے. تو ظاہری اعضاء میں بڑا حصہ گناہوں کا اس زبان کا ہوتا ہے. بس اوقات مہینوں کے مجاہدے اور مہینوں کی ریاضتیں اور مہینوں کی عبادتیں زبان کے ایک بول سے ضائع ہو جاتی. پتیلے سے کوئی چیز ابل رہی ہو تو وہی چیز ابلے گی نا. دور سے آدمی دیکھنے والے پک کیا رہا ہے بھائی، جو چیز ابل رہی ہے اس کے اوپر آ رہی ہے، وہی چیز اس کے اندر ہے. تو زبان بتاتی ہے اس کے اندر کیا ہے، یہ اندر کا کیسا انسان ہے. زبان بتاتی ہے یہ اندر کا کیسا انسان ہے، وہ اس کی صحیح ترجمانی کر رہی ہوتی. جو اندر ہے وہی باہر آ رہا ہوتا ہے. گالم گلوچ، بد زبانی، تکبر جو اندر ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اعضاء ظاہری میں زبان کے گناہ بہت ہیں، ہمت کر کے ان سے بچیے، خصوصاً غیبت سے بچیے. اگر اس کام میں کامیاب ہو جائیں تو سمجھیے کہ زبان کے بہت سے گناہ چھوٹ گئے. غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے ناگوار گزرے، چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو، چاہے صحیح کیوں نہ ہو، چاہے وہ بات واقعے کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، اسے غیبت کہتے ہیں. اگر سچ نہیں ہے، واقعے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر بہتان ہے، وہ تو پھر بہتان ہے. ہاں، شاگرد کے بارے میں استاد کو بتا سکتے ہیں اس کی عدم موجودگی تربیت کے لیے. بیٹے کے بارے میں باپ کو بتا سکتے ہیں تربیت کے لیے. یا کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی عادی مجرم کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہے. وہ غیبت نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو معمولات زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بہو کی باتیں شوہر سے ساس کے بارے میں، ساس کی باتیں بہو کے بارے میں اپنے بیٹے سے، نند کی باتیں اپنی اماں سے بہو کے بارے میں. ہمارے یہاں جو غیبت کا یہ ماحول ہے، یہ گناہ ہے، یہ غیبت. اور معمولی گناہ نہیں. فرمایا قبر سے مردار لے آؤ، دسترخوان پہ رکھ دو، اور وہ مردار بھی اپنے بھائی کا ہو. بتائیے ایسے کھانے والے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ درندہ ہی کہیں گے نا بھائی، کوئی انسان تھوڑی ہے. مردہ لے کے آ گیا، دسترخوان پہ رکھ کے کھا رہا ہے، اور وہ بھی اپنے بھائی کا لاشا. فرمایا ایسا ہی ہے غیبت کرنے والا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کوئی چیز عام ہو جائے تو اس کی برائی کی جو شدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے زنا، شراب پینا الحمدللہ مسلمانوں میں عام نہیں. اب اگر کوئی پیے تو بہت برا لگے گا، لیکن نماز چھوڑنا چونکہ عام ہو گیا، چھوڑ دے وہ برا نہیں لگتا. یعنی اگر چوکیدار بے نمازی ہے تو قبول ہے، شرابی ہے تو قبول ہے نہیں قبول. ڈرائیور جو ہے بے نمازی ہے قبول ہے، شرابی ہو قبول نہیں ہے. حالانکہ نماز چھوڑنا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، لیکن بے نمازی بہت ہے نا، یہ گناہ عام ہو گیا تو اس کی شدت بھی کم ہو گئی. ایسی غیبت ہے، زبان کا یہ گناہ ہے، عام ہو گیا تو دلوں سے اس کی برائی بھی جاتی رہی. غیبت سے بچیے. اگر اس کام میں کامیاب ہو جائیں تو سمجھیے زبان کے بہت سے گناہ چھوٹ گئے، اور جب زبان کی اصلاح ہو گئی تو سمجھ لیجیے ظاہر کے بڑے حصے کی اصلاح ہو گئی. ظاہری اعضاء میں گناہوں میں بڑا حصہ اس زبان کا ہے، اور اس زبان کا سب سے عادی گناہ غیبت ہے. اگر اس سے بچ گئے تو ایک بہت بڑے حصے سے گناہوں کے بچ گئے، اور ظاہر کے ایک بڑے حصے سے آپ کی اصلاح ہو. آج کل لوگوں نے خوشامد کا نام اتفاق رکھ دیا. خوشامد کر رہا، ٹھیک ہے، خوشامد کا نام اتفاق نہیں. اتفاق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہے.
اس لیے ہر اتفاق اچھا نہیں اور ہر اختلاف برا نہیں. کوئی آدمی مل کر آپ کے بڑوں کو گالیاں دے رہا ہے, اب بتائیے یہاں اختلاف کرنا برا ہے یا اتفاق کرنا برا ہے؟ بولنے میں اتفاق کرتا ہوں, تم بھی تو میں بھی گالی دیتا ہوں. تو ہر اتفاق اچھا نہیں اور ہر اختلاف برا نہیں. وہی اختلاف برا ہے جس میں اللہ ناراض ہو رہے ہیں, اور وہی اتفاق اچھا ہے جس سے اللہ راضی ہو رہے ہیں. تو خوشامد کا نام اتفاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے, اور یہ لباس اس لیے فرمایا کہ ان کے درمیان تعلق میں شدت ہوتی ہے. صرف تعلق نہیں ہوتا رسمی, ایک مرد عورت کا ملاپ نہیں ہے یہ, بلکہ ان کے اندر ایک شدت کا تعلق ہے, رحم کا, شفقت کا, محبت کا, خیرخواہی کا, شدت کا تعلق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو لباس سے تعبیر فرمایا کہ جس طرح 24 گھنٹے میں ایک انسان کے جسم پہ لباس ہوتا ہے, بدلتا ضرور ہے, سونے کا الگ ہوتا ہے, ایکسرسائز کا الگ ہوتا ہے, تقریبات میں جانے کا الگ ہوتا ہے, گھر میں رہ جانے کا الگ ہوتا ہے, لیکن لباس تو ہوتا ہے نا. تو جسم کا لباس سے اتنا تعلق ہے کہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا, اور اتنا قریبی تعلق ہے کہ اس لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی. اس جسم اور لباس کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے اس تعلق کو لباس فرمایا, یہ شدت تعلق کی طرف توجہ دلایا کہ اس تعلق میں جتنی شدت ہوگی اتنا ہی اس ازواجی زندگی کا لطف ہوگا. اور اگر یہ کچے دھاگے کی طرح کمزور ہو جائے تو پھر مسئلہ ہی رہتا ہے. جتنا تعلق کمزور ہوگا اتنی ہی عیب موٹے ہو جائیں گے, اور جتنا یہ تعلق شدید ہوگا وہاں عیب بھی خوبیاں بن جائیں گے, اور یہ تعلق کمزور ہوگا خوبیاں بھی عیب لگنے لگ جائیں گی. ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ایک دوسرے کا لباس فرمایا. یہ شدت تعلق کی طرف اشارہ کہ ان کے اندر آپس کے تعلق میں, خیرخواہی میں, محبت میں شدت ہوتی. اس لیے کہ محض ضابطے کا تعلق سے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے. محض ضابطے کے تعلق سے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ایک جگہ ایسی بھی زندگی بھی آتی ہے اور بار بار آتی ہے جہاں انسان کی نظر بھی نہیں جاتی اس تعلق میں, اور کسی کی قانون کی رسائی بھی نہیں, اور وہاں بھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی خیرخواہی ہو اور ایک دوسرے کے حقوق محفوظ ہو, تو شدت تعلق ہی کی ہو سکتا ہے کہ انتہائی شفقت, خیرخواہی, محبت. بلکہ سچی بات ہے جب اس رحمت اور محبت اور شفقت میں شدت ہوتی ہے تو ادائے حقوق میں آسانی ہوتی ہے, سہولت ہوتی, پھر مشکل نہیں لگتی. جب باپ بیٹے کا تعلق ہو اور تعلق میں شدت ہو تو اولاد کا خرچہ بوجھ نہیں لگتا, اور جب یہ تعلق میں کمی ہو جائے تو اس کی دوائی بھی بوجھ لگنے لگتی, اس کا کھانا بھی بوجھ لگنے لگتا ہے. اور آج دنیا میں یہ تعلق میں کمی ہے, اس لیے ہر آدمی دوسرے کو بوجھ ہی سمجھ رہا ہے. برا باپ ہو جائے تو اولاد بوجھ سمجھتی ہے, اب کون سنبھالے گا اس سے. اس تعلق میں کمی ہے, اس محبت میں کمی ہے کہ آج برا ماں باپ اولاد اسے بوجھ سمجھنے لگے. اس سے بیچارے ماں باپ جو ہے وہ گھبراتے ہیں کہ زندگی میں اپنی چیزیں تقسیم نہیں کرتے کہ بعد میں ہمیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں. اور ایسے کئی واقعات ان کے سامنے ہوتے ہیں کہ جہاں تقسیم کیا ماں باپ کے لیے علاج کرانا مشکل, اپنی ضرورتیں پوری کرنا مشکل, اپنا علاج معالجہ مشکل, اس لیے کہ ہر ایک اپنا اپنا لے کے بیٹھ گئے. تو ان بیچاروں کے سامنے وہ خوفناک کہانیاں ہوتی ہیں, اس لیے وہ اپنی زندگی میں فیصلے نہیں کر پاتے کہ بچوں کو دے دیں, بچیوں کو دے دیں. تو یہ جو آج مشکل ہو رہی ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی, اس تعلق میں, اس شفقت میں, اس محبت میں کمی ہے. شدت تعلق کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے, سہولت ہوتی ہے, مشکل نہیں لگتی. کبھی بھی عورتوں کو حقیر نہ سمجھیں. بعض امور میں عورتیں مردوں سے کم نہیں, بلکہ بعض میں برابر اور بعض میں بڑھ بھی سکتی. اللہ نے ان کے اندر بھی صلاحیت رکھی. ہاں, ان کا دائرہ کار اور ان کی صلاحیتوں کا استعمال وہ دائرہ الگ ہے, اس کا دائرہ الگ ہے. مردوں کا دائرہ الگ ہے, عورتوں کا دائرہ الگ ہے, لیکن ان کی صلاحیتوں میں کمی نہیں, ان کے کمالات میں کمی نہیں. حقیر نہ جانے, ان کے اندر بھی اللہ نے صلاحیت رکھی.
بعض چیزوں میں وہ مردوں کے برابر، بعض چیزوں میں مردوں سے بڑی ہوئی اللہ نے سہولت دی ہے، تو بیوی کے خرچ میں تنگی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے تو پھر بیوی کے خرچ میں تنگی نہیں کرنی چاہیے. ہاں اس کو بھی ایسے ماحول اور صحبت میں رکھیں تاکہ وہ بھی اسراف کے عادی نہ بنے، وہ بھی تبذیر کے عادی نہ بنے، وہ بھی نمائش کے عادی نہ بنے. اس کو بھی ایسی صحبت دیں، لیکن اس کی ضروریات میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو تنگی نہ کریں. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی وضع بنائے لباس میں، اپنی جسمانی حیت میں. وہ ایسی حیت بنانا چاہ رہی کہ تاکہ وہ مرد لگے، جیسے آج مرد چاہتا ہے ہم عورت لگے. وہ اپنی قسمت پہ راضی نہیں، وہ بیچاری اپنی قسمت پہ راضی نہیں. تشبہ الرجال بالنساء وتشبہت النساء بالرجال. مرد عورتیں لگنا چاہتے ہیں اور عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی جو مردوں کی وضع بنائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بچیاں خواتین ڈرتی رہیں کہ تشبہ بالرجال کرنے سے ان کے منہ پر ان تشبہ بالرجال کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو. محروم تو مرد اپنے لباس میں، پوشاک میں، حیت میں مرد لگے، عورت اس اپنی حیت میں لگے. اللہ تعالیٰ بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین ہم سبھی کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم اپنی چاہت والے اعمال نصیب فرما. ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پسند والا فرما. باطنی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، ظاہری طور پہ بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرما. ہر قسم کے امراض سے، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. محتاجی سے، معذوری سے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے مولا کریم صرف اپنے در کا فقیر بنا، مخلوق سے بے نیازی نصیب فرما اور اپنے در کا فقیر بنا. یا ارحم الراحمین اپنی ذات سے ہمیشہ مانگنے والا بنا، محتاج بنا، رجوع کرنے والا بنا. اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. ہمارے بچے بچیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، آزمائشوں سے محفوظ فرما. ہمیں گھروں میں محبتوں کی زندگی، باہمی اعتماد کی زندگی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ.